बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर सुख को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी राइमा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। कैसे आप लोग? जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार जल्द वो दिन लेकर आए कि जैसे पहले जुम्मे के दिन हमारी मसाजिद, हमारी वहाँ बारगाहों में एक नमाज की खूबसूरत वो एक समा होता था। मैं भी अक्सर अपने बाबुलराज सेंटर में गई हूँ, तो सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को जो हम बाजमात होकर खुदा की बारगाह में अपनी दुआओं की सूरत में लेकर आते थे। तो यहाँ भी दुआ है उन लोगों के लिए भी जो इस बीमारी से फाइट कर रहे हैं। मौला उनको सेहत, ज़िंदगी, सलामती के साथ अपने बच्चों पे वापस भेज, और जो सेहतमंद है मौला तो उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, आमीन सुमा आमीन। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन मुनासिबत है हमारे वक्त के इमाम से मंसूब भी है। गुफ्तगू भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि अपने आप को, खुद को उस मकाम तक लेकर जाएं जहां हम उस आवाज़ को सुन सकें इंशाअल्लाह, जो वक्त के इमाम की खाना काबा की दीवार से बुलंद होगी। इसीलिए अहले बैत हमेशा अहले बैत का पैगाम तो पहुंचाने का सबब बन रहा है, लेकिन वही पैगाम जो मेरे और आपके लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए निजात का बाइस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इमाम ज़माना के हवाले से ही गुफ्तगू होगी, और अभी मुझे ज्वाइन किया है बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। मौला सलामत रखे, परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ज़ाकिरा अहले बैत भी हैं, अहले बैत का पैगाम पहुंचाने का सबब भी बन रही हैं मोहतरमा सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी गुजारिश में शरीक होने का, खूबसूरत गुफ्तगू करने का और बाइस बनने का, इस मैसेज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम कबूल फरमाए हम सब की इस काविश को, इलाही आमीन। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी। आज जुम्मे का दिन और मंसूब है हमारे वक्त के इमाम से, और आप समझती हैं कि पिछले दौरों में भी हम याद करते होंगे, लेकिन ये बेचैनी ज्यादा करीब कर रही है वक्त के इमाम से। बेशक माफ कीजिएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी आज जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक सातों की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए, और तमाम नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं अहले बैत टीवी को, चाहे वो फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं या यूट्यूब या डायरेक्टली अहले बैत टीवी सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि ये वो मुबारक दिन है कि जिसमें आपका और मेरा, हम सबका एक इंतज़ार माफ कीजिएगा, इस सूरत में ज़्यादा बढ़ जाता है कि काश के आज ही का दिन हो, और आज के इस मुबारक दिन में मेरे कान अपने वक्त की इमाम की आवाज़ को सुने, वो पुकारें और हम उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें। काश के आज ही का दिन वो हो कि हम चश्म ज़दन में अपने इमाम की बारगाह में पहुँच जाएं, और जब ये जुम्मतुल मुबारक का दिन ढलने लगता है तो साथ साथ फिर एक अफसोस की, एक दुख की कैफियत सी भी होने लगती है कि परवरदिगार ये जुम्मा भी गुजर गया, महरूम रहे मेरे कान अपने वक्त की इमाम की आवाज़ को सुनने से, महरूम रही मेरी आंखें अपने इमाम की ज़ियारत से। करीम वो दिन जल्द ला कि जब तेरी हुज्जत की आमद हो और हम उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें। तो आपने फरमाया कि आजकल के ज़माने में ये इंतज़ार की कैफियत, कुछ बेचैनी, इज़्तिराब ज़्यादा बढ़ गया। हकीकत भी यही है, क्योंकि अब जहाँ-जहाँ जिन-जिन मुल्कों में लॉकडाउन हुआ है और हर चीज़ शट डाउन हुई हुई है, ज़िंदगी एक तरह से ठहर गई है, तो अब
ہر آن بس یہی خیال ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے قریب کر رہا ہے، اور ان نشانیوں میں سے بھی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ جی حتمی کوئی نہیں جانتا کہ کون سی نشانی کے بعد کون سی نشانی ایسی ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ اپنے وقت کے امام کے نزدیک کر دے گی، اور دعا بھی، اور یہی وقت ہے کہ پریپریشن کا وقت بھی شروع ہو گیا، اس لیے کہ آج میرے گلے میں بڑی خستگی ہے۔ عالم تو یہ ہو گیا کہ ویسے تو یہ رہتی تھی مجھے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اب جب کھانسی آتی ہے نا تو پھر بات دوسروں کے سامنے بھی، اب تو خیر ٹی وی سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی بڑی اللہ کریم کی سہولت ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھے یہ چیز ہمیشہ اسٹمک کی وجہ سے رہتی ہے۔ اس میں بات کرتے ہوئے مجھے خود اریٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال جیسے بھی ہے ٹوٹا پھوٹا ہم اپنے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار حقیقت میں ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے امام کے اوان و انصار میں شامل فرما دے۔ بہت شکریہ۔ اب جب ہم اس جی جی نہیں آپ فرمائیے پلیز۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے اوان و انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے اندر تبدیلیوں کو لانا ہوگا، ایسی تبدیلی کہ یہ اعض و جوارح خدا نے ہمیں عطا کی ہے اپنی بندگی کے لیے، اور جب اس کی حجت کا وہ تشریف لائیں گے تو پھر انہی اعضا و جوارح کے ذریعے سے، انہی آنکھوں سے ان کی زیارت ہوگی، انہی کانوں سے ان کی آواز کو سنیں گے، اسی زبان سے ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں گے۔ یعنی اس کریم پروردگار نے جو یہ اعضا و جوارح عطا کیے ہیں اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک اس کی حجت کی معرفت نہ ہو۔ اب اس معرفت کے لیے آپ اور میں اکثر اور بیشتر بہت سارے سنتے بھی ہیں، یہ بات کرتے بھی ہیں کہ معرفت معرفت۔ اب دیکھنا یہ کہ معرفت ہے کیا، کیا مجھے معرفت ہے؟ بجائے جو کسی دوسرے کے اوپر بات کریں تو دیکھنا یہ کہ معرفت کس چڑیا کا نام ہے، کیا چیز ہے جسے معرفت کہتے ہیں۔ اب جہاں یہ بات کی کہ اس کریم پروردگار نے یہ وجود عطا کیا تو یہ وجود اس کی اطاعت کے لیے تھا، یہ اس کے ذریعے اس کی بندگی کا اظہار تھا، یہ زبان اس نے عطا کی ذکر کے لیے، دل اس نے عطا کیا نعمتوں کے شکر کے لیے، اور وجود عطا کیا اس نے بندگی کے لیے۔ وجود کی بندگی کہ میرے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ زبان اس نے دی اور یہ زبان کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگاتی ہے، کسی کی کردار کشی کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان اس قابل ہی نہیں کہ اس سے امام کی آمد کے اوپر لبیک کہا جا سکے۔ پھر آتے ہیں ان آنکھوں کے اوپر، یہ آنکھیں اس نے اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے دی تھی، یہ آنکھیں دی تھی کہ اپنے بزرگوں کو دیکھو، کیونکہ جب پیار کی نظر سے اولاد، کل آپ نے والدین کا میں اس میں سے ماں کا ٹاپک رکھا تھا، اور اس میں بھی کہ جو جب کوئی شخص محبت کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو پروردگار اسے حج مقبول کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ اس نے یہ آنکھیں دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کہ ٹی وی کے بےہودہ ڈرامے دیکھے جائیں یا ایسی نازیبا چیزیں دیکھی جائیں کہ جس سے ہماری روح کو، بلکہ خدا اپنے کلام میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ تو چلتے پھرتے لاشیں ہیں، یہ زندہ کب ہیں؟ کیونکہ زندگی کو انہوں نے دیکھا ہی کب؟ زندگی کو دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کی بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھیں۔ اچھا پھر آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے کہہ دوں کہ جمعے کے دن اللہ کریم کی طرف سے
ایک ایسا وقت اور لمحات ہوتے ہیں کہ جہاں پروردگار اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ظہر سے تھوڑی دیر پہلے کہ یعنی کہ جمعے سے تھوڑی دیر پہلے فضا میں، ہوا میں ایک ایسے سکوت کا سا عالم ہوتا ہے، ایک ایسے کہ جیسے پوری کائنات جو ہے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو گئی ہے۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند درخت شجر ہر شے خود آپ کو اپنے وجود کے اندر چند لمحات ایسے محسوس ہوں گے کہ یہ انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کچھ خلا سا ہے، کچھ تنہائی سی ہے۔ اب یہ وہ لمحات ہیں کہ جہاں پروردگار اپنے بندے کے راز و نیاز کو کہ جب وہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کو اپنے لیے حاصل کر لیتا ہے، یہ وہ حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ملکوتی سفر کو، وہ ملکوتی سفر کہ جو دنیا میں رہ کر وہ اپنے لیے آخرت میں جنت میں اسے تیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو لگے گا کہ جیسے درختوں کے پتے جھوم اٹھے ہیں۔ اگر ان پتوں کے درختوں کے اوپر اگر پتے بھی نہیں ہیں تو ہوا کی سرسراہٹ ایسی ہوگی کہ وہ جیسے دل کے قریب سے گزر رہی ہے، اور اللہ کی ایک صدا اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ لمحے کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کچھ آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم زمین کی تو مخلوق ہے ہی نہیں، ہمیں خدا نے عرش کی مخلوق کو فرش پر بھیج دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اور وہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جمعۃ المبارک کا دن کہ جو دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہمارے امام کے ظہور کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دن آپ کے اور میرے امام کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کا دن ہے۔ یہی دن ان کی آواز کو ہمارے کان سنیں، یہی دن کہ اسی دن ہماری آنکھیں ان کے پر نور چہرے کی زیارت کریں۔ یہ دن ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، گزر جائے۔ اچھا پھر اسی دن کے لیے کتنی ہی چیزیں ہیں کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن غسل کریں گے اور پروردگار اس کے وجود سے بیماریوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ یا ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا غسل کے لیے اتنی تاکید ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو ادھار لے کر پانی لو اور اس کے ذریعے اس پانی سے غسل کرو، کیونکہ جمعۃ المبارک کا غسل ایسا ہے کہ ایک تو ظاہری وجود تو صاف ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح میں اگر کچھ ایسی آلودگی آ جاتی ہے، نفس میں آ جاتی ہے، جو بیماریاں اور خاص طور کے اوپر کبھی میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ اگر کسی کو ایسے معاملات ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے شولڈرز کے اوپر کچھ وزن آ جاتا ہے، سر کے بال گر رہے ہیں اور اسی طریقے سے وجود بوجھل بوجھل ہو جاتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جسے نظر کے زمرے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اکثر انسانوں کو جب نظر لگ جاتی ہے تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ چہرے کے اوپر بھی ایک بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے سر کے بال بھی گرنے لگتے ہیں، اور آنکھیں بھی جیسے آنکھوں کی پلکیں جو ہوتی ہیں وہ بھی جھکی جھکی سی، جیسے کوئی تھکا ہوا سا انسان۔ تو یہ تمام علامتیں نظر کی بھی ہو سکتی ہیں اور جادو اور سحر کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے غسل جمعہ، جمعے کے دن کا غسل اس کے لیے اکسیر ہے۔ اور اگر آپ یہ کر لیجئے کہ شب جمعہ میں جب آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کریں اور اسے ادا کرنے کے بعد ایک جگ میں پانی لے لیجئے اور اس میں اول آخر درود پڑھنا ہے، پہلے الحمد پڑھنا ہے،
अलम पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है, सूरह नास पढ़नी है, सूरह फलक पढ़नी है और आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 7 मरतबा नादे अली पढ़कर उसके ऊपर दम कर दें। फिर जब रोज़े जुम्मा आए तो जैसे सुबह उठें तो 3 घूंट लेकर उसे भरना तो आपने जग के अंदर है, 3 घूंट लेकर उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता 3 घूंट लेने हैं। और फिर उस दिन आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन जब जुम्मे का गुस्ल करें, जिस्म पाक हो जाए, तो उसके बाद पहले सर पर पानी डालें और फिर दाएं तरफ पानी डालें, फिर बाएं तरफ पानी डालें और साथ साथ ये कहते रहें कि परवरदिगार मेरी जिस्मानी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी नफसानी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी रूहानी बीमारियों को दूर कर दे। करीम हर शर शैतान, शर इंसान, हर अर्जी समावी बीमारियां जो कुछ भी गिरदो नवा में है, उन सब से मुझे महफूज कर दे। आप देखिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई कैफियत होगी नज़र बद हर शय से, चाहे वो इंसानी नज़र हो, चाहे वो हवाई मखलूक की नज़र हो, उन सब से मुझे महफूज कर दे। ये छोटे छोटे से अमल हुआ करते हैं, जब कोई इंसान इन्हें सर अंजाम देता है तो करीम परवरदिगार उसका अजर ऐसा है कि आज हम बहुत सारी नादीदा चीज़ों के ऊपर तो यकीन रख लेते हैं। आपको और मुझे ये तो यकीन है कि ये वायरस है, नज़र नहीं आ रहा, हमारी मादी आँख नहीं देखती, लेकिन हमें दुआओं के ऊपर और अपने खुदा के ताकत के ऊपर कि तमाम ताकतें उसके आगे दो जानू हो जाती हैं, हर ताकत ख़त्म हो जाती है, सिर्फ़ उसी की किबरियाई है। और वो परवरदिगार वही है कि जो मुर्दे के अंदर जान डाल देता है। और हम तो उन हस्तियों के मानने वाले हैं कि जिसने अपने आप को इनके साथ मुतमस्सिक किया, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सूरज की किरणें ये पता देती हैं कि सूरज निकल आया, चहारदा मासूमीन भी ये उसके वो रोशन चराग हैं, ये वो किरणें हैं कि जिसने इनकी मवद्दत और मोहब्बत में अपने दिल को जला दी, तो वो इसी रूए अर्श के ऊपर रहकर अर्श की खबरें रखा करता है। क्योंकि जब दुनिया के बासी ही नहीं हैं, कुछ अरसे के लिए आए हैं, तो जहाँ जाना है उसके लिए तैयारी करनी है, लेकिन जाना उनके साथ है कि जिन्हें उसने भेजा है इस रूए अर्श के ऊपर रोशन चराग बनाकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपने आपने फरमाया मारिफत अपने वक्त के इमाम की, और मासूम का खुद कौल है कि जो मारिफत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। तो मारिफत और फिर उस मारिफत के साथ अमल, यानी जैसा वो चाहते हैं। आप समझती है मारिफत का मकसद यही है कि अपने अमल में वो तब्दीली लाएं जो मौला हमारे अंदर देखना चाहते हैं। बेशक फ़रा देखिए, इस्लाम के कुछ पिलर्स हैं, उन जी पिलर के जो उसके बगैर उसूल हैं, उन उसूलों के बगैर आप दायरे इस्लाम में नहीं आते। ये उसूल बताने वाले कौन हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी ज़ात मुबारका अगर वो ना बताते कि अल्लाह है, तो हम कैसे जानते? ये उन्हीं ने क्या बात। बताया और उन्हीं ने हमें जन्नत और दोज़ख का बताया, उन्हीं ने हमें हर शय का बताया। फिर उसके बाद कुछ फ़ुरूए दीन है कि ये अल्लाह के रसूल ने और उनके बरगुज़ीदा आल ने बताया भी और करके भी दिखाया। अब मार्फत किस चीज़ का नाम है? मार्फत उनके तमाम अहकामात के ऊपर अमल करने का नाम है। क्योंकि अगर अमल नहीं है, तो अमल के बगैर, अब देखिए सूरह बिल्कुल। अस्र में भी अल्लाह करीम अपने कलाम में यही तो फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि गुज़रते हुए वक़्त की कसम कि इंसानियत खसारे में है। तमाम इंसानियत, अक्सरियत खसारे में है, लेकिन वो लोग कि जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया। तो खुदा ने अपने कलाम में बता तो दिया कि अब मार्फत अगर हासिल करनी है, तो इन हस्तियों के ऊपर ईमान लाना है और फिर सुभान। अमल सालेह करना है, हक और सब्र की वसीयत और तिलकीन करनी है। यही वो अफ़राद हैं कि जो इस ज़माने में भी और हर ज़माने में कामयाब हैं। यही वो अफ़राद हैं
کہ جو خسارے سے بچا لیے گئے۔ ان ہستیوں کے اوپر من و ان ایمان لانا، یہ کج بحثی نہیں کرنی کہ یہ کیوں ہیں کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں جب بہت سارے افراد اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ امام کی ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتی ہے، خدا کے بندو، ولادت ظہور بسعادت، بہت سارے خوبصورت جملے، آپ ان چیزوں کی ڈیٹیل میں اور آپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ اگر جانا ہے تو پھر اپنے آپریشن میں جائیے اور اس آپریشن کو آزمائیے کہ اس توحید کے بعد جو اس نے اصول بنایا کہ توحید کو وہی مانے گا کہ جو اول وقت کے اوپر مسلح عبادت پر آئے گا۔ معرفت اسے ہی ہوگی کہ اس کی نگاہ میں پہلے امام کا یہ قول ہوگا کہ جنگ صفین ہے۔ اب ہم بھی تو ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں نا کہ وہ جنگ صفین تھا کہ جہاں چاروں طرف سے امیر شام کی فوج حملے کر رہی تھی اور اس وقت کے امام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ ظہر کا وقت تھا، اور بار بار ہمارے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وجود میں چہرے کے اندر بے چینی اور اضطراب نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں مالک اشتر کہ جو مولا کا سپہ سالار ہے آ کر پوچھتا ہے، مولا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مولا آپ اضطراب کیا ہے؟ غالباً شاید اب یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہی ہوں، کہہ رہے ہوں گے کہ مولا آپ کیا امیر شام کی فوج کی وجہ سے؟ یہ کبھی کبھی مجھ جیسے خطیبوں کے یا پڑھنے والوں کے یہ اندازے بیان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان باتوں کو، ویسے میں بتاؤں، ہم جیسے لوگ کے جو مجالس میں پڑھتے ہیں نا، اس طرح کے الفاظوں کو جب بولا جاتا ہے تو ٹائم گیننگ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیل میں ٹائم گین نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر مجھے مولا کا یہ قول بھی یاد آتا ہے کہ وہ زبان بولتی ہے کہ جس سینے میں علم ہوتا ہے، اور ہم سب اس در سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم اس دروازے سے متمسک رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں مالک اشتر پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو مولا اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، مالک دیکھتے نہیں ہو کہ نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ نظر دیکھو مالک، یہ اس وقت مالک اشتر حیران ہو کر کہتے ہیں، اور فروع دین کے ایک اور واجب کا ذکر کرتے ہیں کہ مالک کہتے ہیں، مولا ہم تو جہاد کر رہے ہیں، جہاد فروع دین کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، آگے پیچھے کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے بہت تیزی سے بول رہی ہوتی ہوں تو اکثر چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن بہر یہ 10 فروع دین ہے کہ جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا اسے اپنے امام کی معرفت ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں اگر میں امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکتا ہوں تو صرف ایک ہی میرے پاس ذریعہ ہے ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کا، اگر سچا ایمان ہے تو پھر اس وجود کے ذریعے سے اس کے عمل کا اظہار ہوگا۔ جب مالک کہتے ہیں، مولا ہم تو ایک واجب عطا کر رہے ہیں، مولا ہم تو اس وقت جہاد کے اوپر ہیں، مولا یہ بھی تو واجب ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اسی نماز ہی کے لیے تو امیر شام کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یہی تو واجب ہے جسے بچانے کے لیے ہم اس جہاد میں اس وقت موجود ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف باطل کی قوت تھی اور ایک طرف خدا کا نمائندہ تھا کہ جو خدا کی بندگی اور نماز ہی اصل بندگی ہے۔ مولا کی معرفت ہو نہیں سکتی کہ جب تک ہم اصول دین کے بعد فروع دین کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کریں گے۔ فروع دین میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، آپ کے روزے معاف ہو جائیں گے، مال نہیں ہے تو پھر آپ کو خمس نہیں دینا، آپ کو
ज़कात नहीं देनी। इसी तरीके से अगर माल नहीं है, आपके पास दुनियावी सरवत नहीं है, तो आपके ऊपर से हज साकित हो जाएगा। सेहत नहीं है, हज आपके ऊपर खुदा माफ़ कर देगा। क्योंकि आज से आपने ये जो मौजू रखा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, तो मैं इनकी डिटेल में तो जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर गोश गुज़ार करना चाहूँगी कि मार्फत सिर्फ ज़बान से कहने का नाम नहीं है, बल्कि मार्फत अपने वजूद के साथ किरदार के ज़रिए से इजहार का नाम है। मैं दुनिया के क्या बात। सामने कितने ही कहती रहूं, लेकिन अगर मेरे अपने दुनिया में ज़रूर वाह वाह हो जाएगी, लोग तारीफ भी कर देंगे, लेकिन उस तारीफ का क्या कि जब रोज़े महशर खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी और ये कहते हुए नजर आए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उस वक्त खुदा कहेगा, अपने हातिफ गैबी की आवाज़ आएगी, परवरदिगार कि तुमने नमाज पढ़ी थी, तुमने सारे काम किए थे, लेकिन तुम चाहते थे कि तुम्हारी वाह वाह हो जाए। अब जब तुम्हारी वाह वाह हो गई, लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी, अब मुझसे क्या लेना चाहते हो? तो हर चीज के अंदर जो कुछ भी सर अंजाम दीजिए, उसमें खलूस होना चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अब मैं चाहूंगी थोड़ी सी बात आप कर लें, जी, इतने मैं भी जरा बहुत अपने गले को बहुत तर कर लूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मारिफत की बात हो रही है, हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, जैसे आपने फरमाया, वो पिलर हैं जो हमें खुदा तक सही अंदाज से, क्योंकि जाना तो खुदा की बारगाह ही में है, ये वसीले हैं और ये हमें ले जाने वाले हैं। छठे इमाम फरमाते, जब तक सही मारिफत हासिल नहीं, इस वक्त तक मारिफत नहीं, और जब तक इमाम के सामने तस्लीम नहीं होगे, इस वक्त तक तस्दीक नहीं कर सकोगे। बस मारिफत की शर्त तस्दीक और तस्दीक की शर्त तस्लीम है। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तस्लीम इसी सूरत में है ना, तस्लीम आप किसे कहते हैं कि मान लेना, तस्लीम कर लेना। बिल्कुल हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि हम आपकी इन बातों को मानते हैं नहीं। अब मानना क्या है? वो क्या चाहते हैं हमसे? सही अब बात। मानना तो बिल्कुल वो कोई नया मरासला तो आपके और मेरे पास नहीं आएगा, कोई नया खत तो बिल्कुल मेरे सही। पास और आपके पास नहीं आएगा, कोई नए अहकामात तो नहीं आएँगे, कोई नए अहकामात तो सादिर नहीं किए जाएँगे कि अब आपने क्या ये बात। करना है, बल्कि जो कुछ हम तक पहुँचा दिया गया, उस पर अमल करना है। अब इसके अंदर, इस निज़ाम के अंदर किसी शय की एडिशन नहीं करनी है, एडिशन होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये उस वक़्त होंगी कि जब वक़्त के इमाम तशरीफ लाएँगे। या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या गोश गुज़ार कर दूँ कि उनके ज़माने में भी बहुत सारे अफ़राद के जब दूर होते हैं, जैसे आज हम लोग बेचैनी के साथ बहुत ज़्यादा मौला के ज़हूर की ताजील की दुआएँ करते हैं, मौला जल्द आ जाइए, अल अजल, अल अजल, अल अजल, दुआए फ़र्ज पढ़ रहे हैं, इज़ाई अलमिल बला। देखें, तेज़ी से बोलने में, हालाँकि रोज़ की मेरी ये न इमाम ज़माना की नमाज़ है, जो आज ये भी बताती चली जाऊँ कि अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं, तो रोज़ाना शब जुमा में या रोज़े जुमा में इमाम ज़माना की नमाज़ ज़रूर पढ़िए कि जो 2 रकत नमाज़ है, नमाज़ पढ़ती हूँ हदिया इमाम ज़माना की हाजत की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कुर्बतन इलल्लाह। 2 रकत नमाज़ ये पढ़नी है, हर रकत में अलहम्द के बाद जैसे सुबह की नमाज़ है, सूरह तौहीद पढ़ लें, सूरह कद्र पढ़ लें, और उसके बाद जब आप रुकू में जाएँगे तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहली रकत में जब अलहम्द पढ़ेंगे, तो जब आएँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसे 100 मर्तबा कहना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और 100 मर्तबा पढ़ने के बाद हाथ में तस्बीह ले लीजिए। 100 मर्तबा पढ़ने के बाद फिर आप उसे सूरह अलम को ख़त्म कीजिए, और उसके बाद आप कोई सा भी सूरह, सूरह कद्र पढ़ सकते हैं, सूरह तौहीद, सूरह कौसर पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सूरह याद है। इसी तरह से फिर जब दूसरी रकत में आएँ, अलम के पढ़ते हुए जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर उसी तरह से 100 मर्तबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। फिर उसके बाद कोई भी दूसरा सूरा, क़ुनूत में इस वक़्त जब क़ुनूत पढ़ें तो उसमें अव्वल आखिर दुरूद के साथ जो भी आपने माँगना है अपनी ज़बान में भी, या इलाही अज़्मल बला, या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। फिर लेकिन इस नमाज़ के रुकू में भी आपने सुब्हान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही 7 मर्तबा, और सजदे में सुब्हान रब्बिल आला व बिहम्दिही
7 مرتبہ. یہ 2 رکعت نماز ہے. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعائے فرج، الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع رجا وذاکت الارض ومنیت السما. اس مولا کی اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں. یہ مجرب عمل ہے، مجرب نماز ہے. خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے میں یہ دعا مانگتے ہوئے کہ پروردگار تو نے قسم کھائی ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ جس میں اکثریت خسارے میں ہے، کریم میرے وقت کے امام موجود ہیں، مجھے ان کی معرفت عطا فرما دے اور مجھے ان کے اوان و انصار میں شامل فرما دے. مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ روز جمعہ خدا کی بارگاہ میں دعا کا دن ہے. روز جمعہ اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کا دن ہے، اور جو اس دن میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمام لوگ جمعے کی ایسی تیاریاں کیا کرتے تھے کہ شب جمعہ سے اس کا آغاز کرتے تھے، اور پھر جمعے کے مبارک دن دنیا کے کوئی کام نہیں. اور اسی لیے پروردگار نے بھی سورہ جمعہ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا، اپنے بندوں کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو جب جمعے کا وقت ہو تو دوڑو نماز جمعہ کے لیے، اور اس کے بعد روزگار کے لیے اس دنیا کے اندر بکھر جاؤ. یعنی کہ ایک اصول معین کر دیا، ایک پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ تمہیں خدا رزق کثیر عطا کرے، تمہیں اپنے خزانے سے بے حساب عطا کرے. کیونکہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جمعے کے لیے بڑھو دوڑو اور نماز جمعہ کے لیے اجتماع کرو، اکٹھے ہو خدا کی بارگاہ میں اجتماع میں آؤ، اور اس کے بعد روئے ارض کے اوپر بکھر جاؤ. کس لیے؟ دنیا میں اپنے رزق کے لیے بکھر جاؤ. تو اس کا مطلب اس پہ غور کرنا چاہیے. پروردگار جس نے یہ کتاب اپنے بندوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے نازل کی، یہ غور اور فکر کے لیے ہے، یہ عمل کے لیے ہے. اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ اب اپنے روزگار کے لیے بکھر جاؤ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اب تم بکھرو گے، جب تم نکلو گے تو میں کریم پروردگار تمہیں بے حساب عطا کروں گا. یہ کچھ اس کے ہنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اب اگر کوئی روز جمعہ کو دنیا کی باتوں میں اور دنیا کی ایسی فضول مصروفیات میں گزار دیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، اور آخرت تو اس کے حصے میں آئے گی نہیں. کیونکہ کچھ اوقات میں خدا اپنے بندوں کی روح کی پرواز کو بڑھا دیتا ہے، جہاں وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے ملک، میرے فرشتوں، سونے کے قلم لے کے جاؤ، چاندی کی تختیاں لے کر جاؤ، اور دیکھو کہ کون سا میرا بندہ مناجات میں بیٹھا ہے، کون سا میرا بندہ ذکر اور اذکار میں بیٹھا ہے. اب بس یہ نہ دیکھنا خطا کار ہے یا جو بھی اس نے زندگی میں کیا، لیکن یہ مجھے مان رہا ہے. کیونکہ شب جمعہ کی دعائے کمیل کہ جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیم کی کمیل کو اور کہا زندگی پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے تو شب جمعہ میں پڑھو، شب جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھو. یعنی اتنی تاکید کہ جہاں پر اس خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے کریم میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتے ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں. پروردگار میرے شب و روز کو اپنے ذکر و اذکار میں لگا دے. اب وہ شب و روز میں ذکر و اذکار کیا، وہ ہر وقت ہم سے مسلح عبادت پر نہیں چاہتا، بلکہ اگر خلوت بھی ہے تو بس یہی سوچتے ہوئے مالک گھر میں کام کر رہی ہیں خواتین، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہیں، لیکن اگر دل ہی دل میں یہ بات کرتی چلے جائیں مالک تو سمیع ہے، کریم تو میرا خالق ہے، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل کر دے، مجھے اور میری اولاد کو اتنا تیار کر دے کہ جب تیری حجت تشریف لائیں تو میں ان کی آواز کے اوپر میں بھی لبیک کہوں، میری اولاد بھی لبیک کہے. اب یہی کام کرتے ہوئے، یہی سوچتے ہوئے جب کھانا بنائے گی تو وہ کھانا بھی اس کے اندر خدا وہ طاقت عطا کر دے گا کہ جب اس کے اہل خانہ
اس کھانے کو کھائیں گے تو آج کے جو یہ موذی اثرات ہیں، جو دنیا جس سے خوفزدہ ہے، ہمارے پاس نہ حزن ہونا چاہیے نہ ملال ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس خدا کی طاقت ہے، اور جس کے دل میں ہاں خدا ہوتا ہے تو وہ پھر دوسروں کی غیبت نہیں کرتا، وہ دوسروں کی بری باتیں نہیں سنتا، بلکہ اپنے دل میں اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔ یہ اسی دل کو حاصل ہوتی ہے کہ جسے اپنے امام کی معرفت کی یہ نشانیاں ہیں۔ آج سے ایک بات اور، آج اگر ہم ایک کورس کر لیتے ہیں، ناظرین کو جی کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو اس وقت ہے کہ آج جمعۃ المبارک سے ہم اس عمل کو کریں گے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر بالکل بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں لانی، کسی کے لیے انشاءاللہ برا نہیں سوچنا۔ اور دیکھیں اگر کسی کے لیے برائی کا خیال آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں امام کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ روزانہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، اگلے منڈے کو جب انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ نشست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، دوبارہ اپنے اپنے پر محاسبہ کریں گے، تو پھر یہ شیئر کریں گے کہ کتنی مشکل لگی۔ یہ بتاتی چلوں کہ کچھ تھوڑی سی مشکل ہوگی ایک دم، کیونکہ بہت ساری باتوں میں عادی ہیں بدگمان ہونے کے لیے، کیونکہ سوچنے پر تو پہرے نہیں لگے ہوئے نا، سوچ کو کس نے پکڑ لینا ہے، لیکن یہ سوچ ہی ہے کہ جو پھر ہمیں اچھے اور برے عمل کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ یہی اچھے اور برے عمل ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، لیکن پہلے یہ سوچ کے اندر آتی ہیں، اور سوچ کے بعد پھر اس وجود سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں فرا، بس وقت گزر جاتا ہے اور باتیں تشنا رہ جاتی ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے زبان دی اور ذکر کی توفیق عطا کی۔ اب تجھ سے دعا ہے کہ پروردگار اس وجود سے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ الہی الہی آمین۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ مختصر وقت میں وہ پیغام آپ پہنچانے کا باعث بنی اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے، جو میری آنے والی نسلوں کے لیے، ہم سب کے لیے نجات کا باعث ہے۔ مولا آپ کو بے سلامت رکھے، پروردگار کرنا انشاءاللہ، اور اسی طرح انشاءاللہ ذکر بہت اہل بیت شکریہ۔ الہی انشاءاللہ۔ آمین، بہت شکریہ۔ آپ سب سلامت رہیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار وہ لوگ کے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں کریم، ان کے درجات کو جوار محمد و آل محمد میں بلند فرما۔ کریم تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، مالک ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کے ہم اہل ہیں، بلکہ وہ سلوک فرمانا کہ جس کا تو اہل ہے۔ کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مالک الہی جلد اپنے حجت آقا اور مولا امام زمانہ کے ظہور میں الہی آمین۔ تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے سچے بان انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت بہت رہیے۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور پیغام اہل بیت کے ساتھ، انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے جو اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھا کیجیے، مدد کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی کام ایک دوسرے مدد کے بغیر، چاہے وہ پیسے کی ہو، دعا کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دعا میں ساتھ ساتھ یاد رکھیے، اور اگر آپ اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالیں گے اہل بیت ٹی وی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو وہ آپ کی آخرت اور اس دنیا دونوں میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد مولانا نصرت بخاری صاحب کے ساتھ اسی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔